شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ دلی کی فضاؤں میں جب علم، زہد اور محبت الہی کی خوشبو بکھر رہی تھی، جب خانقاہوں سے ذکر کی صدائیں اٹھتی تھیں، جب دلوں کو اللہ سے جوڑنے والے چراغ روشن ہوا کرتے تھے، انہی چراغوں میں ایک روشن، تابندہ اور رہنمائی کرنے والا چراغ تھے، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ چشتیہ سلسلے کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ان کا ضرور نام آئے گا۔ یہ ایک اہم ولی اللہ ہیں، آپ آج جانیں گے، اور انہیں چراغ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی جانیں گے۔ وہ بزرگ جنہیں محبوب الہی کے فیض نے سنوارا اور جن کے سینے میں معرفت کا ایسا نور تھا کہ دلی ہی نہیں پورا بر صغیر اس کی روشنی سے منور ہو گیا۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف سلسلہ چشتیہ کے عظیم شیخ تھے بلکہ علم، شریعت اور سوز طریقت کا حسین امتزاج بھی تھے۔ ان کا کلام دلوں کو نرم کرتا تھا، ان کی خاموشی بھی درس ہوا کرتی تھی، اور آپ کی محبت گناہ میں ڈوبے دلوں کو زندگی بخش دیتی تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تصوف کو شریعت کے دامن میں رکھا، جنہوں نے عشق الہی کو ادب سکھایا، اور جنہوں نے اللہ کی محبت کو انسانوں کی خدمت سے جوڑا۔ آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے یہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ آپ کی ولادت 674 ہجری میں اودھ میں ہوئی، جو ہندوستان کا صوبہ اتر پردیش میں ہے۔ گھر والوں نے آپ کا نام نصیر الدین رکھا۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے اجداد خراسان سے ہجرت فرما کر ہندوستان آئے تھے۔ آپ کے والد کا نام شیخ محمد یحییٰ فاروقی تھا۔ آپ کی والدہ نہایت نیک، خدا ترس اور زاہدہ تھی۔ والدہ محترمہ کا زیادہ وقت یاد حق میں گزرتا تھا۔ وہ ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ کے مرشد محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے پیر و مرشد کے نہایت ہی عقیدت مند اور حد درجہ فرما بردار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ مہمان جب ایک بار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں آئے تو ان میں سے کسی کا ایک کپڑا چوری ہو گیا اور وہ چیخنے چلانے لگے
تو حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کپڑا اسے سونپ دیا تاکہ ان کے پیر و مرشد کو ان سے خلل نہ پہنچے۔ اور جب ان کے پیر و مرشد کو معلوم ہوا تو ان کے پیر و مرشد نے اپنی چادر انہیں عنایت فرما دی۔ ایک بار جب یہ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا بڑے بڑے بزرگ وہاں موجود ہیں اور وہ احتراماً کھڑے رہے۔ ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے معذرت کی نہایت ہی نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہ یا پیر و مرشد اگر میں بیٹھ گیا تو کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طرف میری پیٹھ ہو جائے گی اور یہ بے ادبی ہوگی۔ محبوب اولیاء اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم تو چراغ ہو، چراغ کی پیٹھ کہاں ہوتی ہے اور چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو چاروں طرف روشنی بکھیرتا ہے، نہ اس کی روح ہوتی ہے نہ اس کی پشت ہوتی ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ اپنے مرشد کا حکم سن کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے جو محسوس کیا جیسے وہ سارے لوگوں کو آگے سے بھی دیکھ رہے ہیں اور پشت کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف کے لوگ انہیں نظر آ رہے تھے۔ تو اس دن سے یہ چراغ دہلوی بن گئے۔ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ جب یہ 8-9 سال کے تھے اور جہاں پڑھنے جایا کرتے تھے وہاں درخت پر ایک کوّا آتا تھا اور وہ کائیں کائیں کرتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کوّا کیا بولتا ہے یہ سمجھ لیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ان کی ذات سے جڑا ہوا ہے تو سنتے ہیں۔ جب اندھیرا گہرا ہو جائے اور راستے بند ہونے لگے تو اللہ اپنے دوستوں کو روشنی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ دہلی کی وہ رات تھی جب چراغ بجھنے والے تھے، مگر ایک درویش کی دعا نے پانی کو بھی روشنی بنا دیا۔ وہ درویش تھے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 14ویں صدی کی دلی، سلطنت کا جلال، سیاست کی چالیں اور درویشوں کی خاموش عبادت۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ محبت اور ذکر کا مرکز تھی، جہاں دن رات اللہ کا نام گونجتا تھا، مگر دربار کو یہ محبوب نہ تھا کہ عوام کا دل تخت سے زیادہ درویشوں سے جڑا ہو۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب چراغوں کے لیے تیل کی فراہمی روک دی گئی تاکہ رات کے وقت خانقاہ میں روشنی نہ رہے اور محفلیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اندھیرا صرف گلیوں میں نہیں تھا، دلوں میں بھی اترنے لگا تھا۔ جب مغرب کے بعد چراغ نہ جلے
تو خانقاہ کی صحن میں اداسی پھیل گئی، ذکر رک گیا، تعلیم تھم گئی اور مریدوں کے دل گھبرا اٹھے۔ لوگ حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور چراغوں میں تیل نہیں رہا، اندھیرا چھا گیا ہے، اب ہم کیسے عبادت کریں گے؟ حضرت نے نہ غصہ کیا نہ شکایت، بس آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ مرید نے کہا، حضور اب کیا کریں؟ حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تیل نہ ملا تو کیا ہوا؟ جس نے آگ پیدا کی وہ پانی میں بھی روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے لیکن خاموش رہے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ سب چراغ جمع کیے جائیں۔ خادم حیران تھے کہ تیل تو ہے نہیں، پھر چراغ کا کیا ہوگا؟ حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کنویں سے پانی منگوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے چراغوں میں پانی بھرنے لگے۔ ہر چراغ میں پانی اور ہر دل میں حیرت۔ مریدوں کی آنکھوں میں سوال مگر زبان پر خاموشی۔ پھر حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، تو نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا، تو چاہے تو پانی کو بھی روشنی بنا دے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہمیں مایوس نہ لوٹا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ حضرت نے ایک چراغ اٹھایا اور جلتی ہوئی تیلی اس کے پاس لے گئے۔ لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ جیسے ہی تیلی چراغ کے قریب گئی، چراغ روشن ہو گیا۔ پانی میں آگ جلنے لگی، روشنی پھیلنے لگی۔ ایک چراغ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پورا صحن جگمگا اٹھا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ لوگ سجدے میں گر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ زبان پر ایک ہی صدا تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندھیرا شکست کھا چکا تھا۔ اس دن کے بعد دہلی کے کچھ لوگ کہنے لگے، یہ صرف نصیر الدین نہیں، یہ تو ہمارے دہلی کا چراغ ہیں۔ یوں آپ کو کہا جانے لگا، دہلی کا روشن چراغ۔ حضرت نے فرمایا، چراغ تو اللہ کا ہے، میں تو بس ایک شیشہ ہوں جس سے وہ اپنی روشنی دکھاتا ہے۔ اس واقعے میں صرف کرامت نہیں، ایک گہرا سبق بھی ہے۔ جب وسائل ختم ہو جائیں تو یقین ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب دنیا راستہ بند کر دے تو اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ حضرت چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمیں سکھا گئے کہ اللہ کی قدرت قانونوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ چاہے تو پانی میں بھی آگ پیدا کر دے اور اندھیرے میں بھی امید جگا دے۔ آج بھی دلی کی فضا میں اس چراغ کی روشنی محسوس کی جا سکتی ہے، وہ روشنی جو سکھاتی ہے کہ مایوسی کفر کے قریب ہے اور یقین اللہ کی ذات پر ایمان کی پہچان ہے۔ اگر آج بھی ہم
دل کے چراغ میں یقین کا تیل ڈال دیں تو کوئی اندھیرا باقی نہیں رہے گا۔ جب دلی کے بادشاہ تغلق کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے آپ میں ندامت محسوس کی اور شرمندہ ہوا۔ بیان ابھی بہت سارا باقی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی رغبت رہی تو پھر نئے ایمان افروز واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔